مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مگر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حج کے لیے کچھ مہینے، حج کے لیے کچھ اوقات، کچھ تاریخیں مقرر ہیں، جگہیں بھی مقرر ہیں کہ فلاں جگہ پر حج کا فلاں کام کرنا ہے، طواف کعبۃ اللہ میں کرنا ہے، سعی صفا مروہ پہ کرنی ہے، قربانی مینا میں کرنی ہے، شیطان کو کنکریاں مینا میں مارنی ہیں، اور وقوف فرض جو ہے وہ عرفات میں کرنا ہے، اور وقوف واجب اور جہاں سے کنکریاں اٹھانی ہیں وہ مزدلفہ میں کرنا ہے۔ پھر تاریخیں بھی مقرر ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو کہ معلوم اور مقرر ہیں۔ دوسری چیز جو عمرہ ہے اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، سارے سال میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ صرف 5 دن جو اگلے دن میں نے بتایا تھا جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں کہ ان میں چونکہ خالص حج کی مصروفیت ہوتی ہے تو عمرے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حج والا جو مہینہ ہے جس کو ہم ذوالحجہ کہتے ہیں، قربانی والا مہینہ، اس کی 9، 10، 11، 12، 13 انہی 5 دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خالص حج کی مصروفیت کے دن ہیں۔ باقی اس کے علاوہ سال کے کسی دن میں بھی رات کو دن کو عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو کہ معلوم اور متعین ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، اب جو بندہ ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، کیسے فرض کرے گا؟ یعنی حج کی نیت سے احرام باندھ لے گا۔ اور وہ مہینے میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ 2 مہینے مکمل ہیں حج کے، اور تیسرے مہینے کے 10 دن ہیں۔ یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے عید الفطر والے دن سے لے کر کے پہلی تاریخ سے، چاند کی پہلی سے، یہ پورا مہینہ شوال کا، پھر پورا مہینہ ذی قعدہ کا، پھر 10 دن ذوالحجہ کے۔ اور اگر کوئی 10 کو طواف زیارت نہیں کر سکتا، جو آخری اور فرض طواف ہے وہ اگر نہیں کر سکتا تو پھر 12 کو بھی کر سکتا ہے، 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ 13 سے لیٹ نہیں کر سکتا، 13 سے تاخیر کرے گا تو پھر دم پڑ جائے گا، جرمانہ پڑ جائے گا۔ تو بہرحال یہ 2 مہینے 10 دن ان کو ایام حج کہتے ہیں، اور ان کے ایام حج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اگر کوئی بندہ حرمین شریفین میں پہنچ جاتا ہے، یا اس کو ایسے وسائل اسباب مہیا آ جاتے ہیں کہ وہ حرمین میں جا سکتا ہے، حرم مکہ میں، اور وہاں ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب علماء نے حکومت کی اجازت کو بھی حج کے فرض ہونے کے لیے فرض قرار دیا ہے کہ اگر حکومت سعودیہ کی اجازت نہیں ہے، یہ جائے کہ بندہ وہاں ہے لیکن ان کی طرف سے اس کو اجازت نہیں مل رہی، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اب حج کے فرض ہونے کے لیے ایام حج میں وہاں ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کی اجازت یہ بھی فرض ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں اگر کوئی بندہ وہاں ہے تو پھر اس نے احرام حج کا باندھ لیا، یا اس کے علاوہ دنیا جہان کے کسی بھی علاقے میں تھا، وہاں سے اگر ان دنوں میں حج کا احرام باندھ کے سفر شروع کر دیا تو اب اس پر حج فرض ہو جائے گا، چاہے اسی سال اللہ پاک موقع دے دے کر لے، اگر کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، تب بھی اس پر اب حج فرض ہو جائے گا، چاہے مالی اب وسعت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو یا نہ ہو، حج فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایام حج میں اپنے اوپر حج مقرر کر کے احرام باندھ کر کے حج فرض کر لیا ہے۔ اب حج کے اندر جو احرام ہے اس کے کچھ خصوصی احکام ہیں،
اور اگر ان احکام کی رعایت نہ رکھی گئی تو اس کو جنایات کہتے ہیں، یعنی حج کے احرام کے ادب کے خلاف کر لیا۔ ان کو ممنوعات احرام کہتے ہیں، محظورات احرام کہتے ہیں۔ علماء نے 6 چیزیں گنی ہیں، فقہ کی کتابوں میں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ الگ الگ نمبر وار کر کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ 6 کام ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہیں، اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس پر دم پڑ جائے گا۔ یہاں ان کا خلاصہ 3 لفظوں میں لکھا گیا ہے۔ نمبر 1 فلا رفث، کہ حج کے احرام کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو حیا کے خلاف ہے، جس کو ہم فحش کہتے ہیں، بے حیائی کہتے ہیں، چاہے وہ کام کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ قول بول کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے ہو۔ کوئی بے حیائی والا کام ویسے بھی منع ہے، ہر وقت منع ہے، لیکن کعبۃ اللہ جیسا مقدس مقام ہو، حرمین جیسا مقدس مقام ہو، اور پھر ایام حج جیسے مقدس دن ہوں، اور پھر احرام جیسی مقدس حالت ہو، تو ان حالتوں میں پھر وہ بطریق اولا منع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خصوصی طور پر منع کیا کہ فلا رفث، اپنی بیوی بھی ساتھ ہے لیکن پھر بھی جب احرام باندھا ہوا ہے فلا رفث، اب نہ تو بیوی کے ساتھ وطی جماع کر سکتا ہے، ملاپ کر سکتا ہے، اور نہ ملاپ کے جو اسباب ہیں بوس و کنار وہ کر سکتا ہے، نہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے، اس طرح کی گفتگو بھی نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے ساتھ، اس نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا اپنی بیوی کو۔ اور جب بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو جو عورتیں ویسے غیر محرم ہیں، ناجائز ہے جن کو دیکھنا بات کرنا، وہ تو بطریق اولا ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ حرم مکہ میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، طواف کی حالت میں بھی، صفا مروہ کے اندر بھی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، جہاں مرد ہیں وہاں کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، رش میں عورتیں بھی ہیں، تو اس لیے وہاں خصوصی طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے فلا رفث، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو حیا اور شرم کے خلاف ہو، جو بے حیائی میں فحش گوئی میں آتا ہو۔ اور دوسرا فرمایا ولا فسوق، کوئی نافرمانی، کوئی گناہ، شریعت کی حدود سے باہر نکلنے کو فسق کہتے ہیں، تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو شرعاً منع ہے۔ اب یہ ویسے بھی منع، لیکن کچھ کام ہیں جو ویسے منع نہیں تھے، لیکن اب احرام کی حالت کی وجہ سے یا حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے، ایام حج ہونے کی وجہ سے وہ منع ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ولا جدال، اور تیسری بات یہ کہ وہاں کوئی جھگڑا نہ ہو، جھگڑا ویسے ہی منع ہے، کوئی جدال لڑائی جھگڑا کسی سے سارے سال میں ہر وقت میں ہر جگہ پر منع ہے، لیکن وہاں کے لیے خصوصی طور پر اس لیے کہ سفر کی حالت ہوتی ہے، ہر بندے کو جلدی لگی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے کام میں ہوتا ہے، اور نفس اور شیطان اس وقت نیکی کو بگاڑنے کے لیے بندے کے اندر طیش پیدا کرتے ہیں۔ معمولی معمولی بات پر جھگڑا، معمولی معمولی بات پر منہ ماری، معمولی معمولی بات پر غصہ، اٹھنے بیٹھنے میں، رہائش میں، سامان میں، جگہ کے لیے معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حج والے عمرے والے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، تو اس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی دین کا کام کرنے والا ہو، یاد رکھ لیجئے، شیطان کا سب سے بڑا زور یہ ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں پھٹ میلی کی جائے، ان کے دلوں میں اختلاف ڈالا جائے، اس سے کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت میں کام کر رہا ہو یہی ہوتا ہے، مدرسے میں طلباء اساتذہ پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، یہی ہوتا ہے، حالانکہ کوئی نہ زمین شریک ہے، نہ کوئی کاروبار مشترکہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن دین کے کام کرنے والوں میں شیطان کا ایڑی چوٹی کا زور ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور کچھ بات نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سارے اللہ کے لیے ہیں، لیکن دین کا کام کرتے ہوئے ایک کا منہ ادھر ایک کا ادھر، کیا جی ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، وہ جی ہمارا آپس میں غصہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ طالب علموں کے اندر یہی ہوگا، اساتذہ کے اندر یہی ہوگا، تبلیغی جماعت میں یہی ہوگا، ایک مسجد کے اندر اگر 3-4 بندے ملازم ہیں، یہ مؤذن ہے، یہ امام ہے، یہ خادم ہے، انہی کا آپس میں یہی ہوگا۔
اس لیے اس بات کا خصوصی طور پر لحاظ رکھنا چاہیے۔ کل ہم دوپہر کو غلام محمد آباد میں گئے، وہاں ہمارا مدرسہ ہے محلہ صادق آباد کے اندر جامعہ نعمانیہ کے عنوان سے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ پروگرام رکھا تھا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، مدارس کا اساتذہ نے پڑھانا شروع کرنا ہے، طلباء نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ تربیتی بیان کرنے کے لیے اساتذہ مختلف علماء کو بلایا۔ ظہر کی نماز وہاں 2:30 بجے، اس کے فوراً متصل بعد میرا بیان رکھا تھا، اور وہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے مدارس میں پڑھانا ہے، اساتذہ کو جمع کیا ہوا تھا کہ جنہوں نے مدرسوں کے اندر پڑھانا شروع کرنا ہے۔ اب پڑھانے والے جب ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، تو جو کلاس جس استاذ کے حوالے ہے وہ ان بیچاروں کا کیا کرے گا؟ اس لیے یہ اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ دین کا کام کرنے والے ایک دوسرے کا احترام سیکھیں، ایک دوسرے کو مقام دینا سیکھیں، اپنے سے اس کو اچھا سمجھیں، اپنے آپ کو مٹانا سیکھیں، اپنے جذبات کو دبانا سیکھیں کہ میری کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مشہور سی بات ہے ہمارے حضرات میں، رائے پوری حضرات بڑے مشہور ہیں۔ رائے پور انڈیا کے اندر ایک شہر کا نام ہے۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، جن کو بڑے حضرت جی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، جن کے بارے میں نے بتایا تھا ان کی کرامت تھی کہ عصر کے بعد قرآن مجید شروع کرتے، مغرب سے پہلے پورا قرآن ختم۔ یہ ان کی مشہور کرامت تھی، عصر کے بعد شروع کیا، مغرب سے پہلے قرآن بھی مکمل 30 پارے پڑھ لیے، اور وہ بازار میں نہیں جاتے تھے، جمعے کے لیے بھی کوئی لے جاتا منہ لپیٹ کے لے جاتے تھے۔ کسی نے بہت تنگ کیا، اصرار کیا کہ بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو نہ بتاتے، جب بہت اصرار کیا بتایا کہ جب میں دیکھتا ہوں مجھے انسان نظر نہیں آتے، کوئی سور، کوئی درندہ، کوئی کتا، کوئی فلاں، جس انسان میں جس جانور کی صفات پائی جاتی ہیں مجھے وہ نظر آتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے نصیحت کے لیے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی بات ہمیں کہہ دیں، سارے علماء تھے، کوئی نصیحت کریں، کوئی بات کریں۔ تو انہوں نے ایک بات کی بڑی زبردست ان کے ملفوظات میں لکھی ہے، فرمایا ہم نے اپنے بڑوں سے ایک ہی بات سیکھی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے ایک ہی بات سیکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ بات یہ ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اب گھر کے اندر میں بیٹھا ہوں، بیوی بچے ہیں، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کوئی بات نہیں۔ اب جس وقت یہ ہوگا کوئی بات نہیں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، بیٹے سے